ایک سوال آیا ہے کہ تصوف اور سلوک کا کیا مطلب؟ کیا تصوف و سلوک میں لگے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا؟ میں نے کسی اللہ والے سے سنا تھا کہ تزکیے کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ جواب بھی ہے، سوال بھی ہے۔ آپ نے خود ہی تو جواب دے دیا کہ میں نے کسی اللہ والے سے سنا ہے۔ جب اللہ والے نے کہہ دیا تو ہم اب کیا کہیں؟ بھئی اللہ والے نے کہہ دیا نا، تو اب یہاں پوچھنے کا مطلب ہے سوال برائے سوال، یہ بھی اصلاح کرو۔ دیکھو اصلاح کی مجلس ہے تو ہر چیز میں اصلاح ہوگی، کان پکڑی ہر جگہ ہوگی، سمجھ میں آیا؟ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ سوال لکھا جا رہا ہے سلوک و تصوف کیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جو ہے تصوف کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک اللہ والے نے کہا ہے، بھائی اللہ والا جب کہہ دیا تو آپ کو مان لینا چاہیے نا، آپ کو اس میں اب بھی کیا اشکال باقی ہے؟ اب سوال کرنے کا مطلب نہیں۔ ہمارے ہاں سوالات آتے ہیں نا، فتوے کریے، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایک ہی سوال 10 جگہ بھیجتے ہیں۔ ان کو اگر عمل کرنا ہے کہ بھائی مفتی صاحب نے جو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیا مجھے اس پر عمل کرنا ہے، تو 10 جگہ سوالات بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ اصول تھا کہ اگر کسی بھی ذریعے سے معلوم ہوا، مثلا انہوں نے لکھ دیا ہم نے یہ سوال فلاں فلاں جگہ بھیجا ہے، حضرت واپس کر دیتے تھے، وہاں سے جواب لے کر عمل کر لیجئے، میرے جواب کی کیا ضرورت؟ حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا، حضرت سے نہیں سنا، ان کے بارے میں سنا، جو ہمارے اساتذہ تھے، کہ حضرت نے وہاں کے دارالافتاء کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی سوال زیرکس آئے اس کا جواب نہیں دینا ہے۔ زیرکس آنے کا مطلب ہے 2-4 جگہ گیا ہے، تو اس لیے جواب نہیں دینا ہے۔ تو دیکھو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ آدمی کو اگر عمل کرنا ہے، ہمیں ایک اللہ والے سے معلوم ہو گیا، ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے، ہم اس کے پیچھے لگیں اور عمل کر لیں۔ اب 10 جگہ پوچھتے پھرے، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یا تو یہ مطلب ہے کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے، آپ صحیح جواب دیجئے، تو بھائی میری ہمت تو نہیں ہے کہ ایک اللہ والے کی بات کا میں رد کروں اور کوئی نیا جواب آپ کو تلاش کر کے لا کے دوں، اللہ ہے کہ کوئی غلط ہی بات صحیح حقیقت میں ہو تو تب تو کہیں گے انشاءاللہ، تب تو کوئی ڈر نہیں۔ اللہ والے سے بھی غلطی ہوتی ہے، مفتی صاحب سے بھی غلطی ہوتی ہے، اگر غلط ہے تب تو آپ سوال کر سکتے تھے، میں نے ایک صاحب سے ایسا سنا لیکن انہوں نے جو بات کہی یہ غلط معلوم ہوتی ہے، اس کے اندر یہ اشکال ہے، اس اشکال کا کیا جواب ہے، یا یہ صحیح ہے یا غلط، آپ کا سوال کر سکتے ہیں۔ نہیں ہے تو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے، اس میں اولیاء اللہ کی توہین ہے، مفتیوں کی توہین ہے کہ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو پوچھتے پھرتے ہیں۔ جیسے بعض وقت میں آدمی چاہتا ہے کہ میرے موافق جواب آ جائے، 10 مفتیوں سے پوچھتا ہے، جس مفتی کا جواب اپنے من کے مطابق آ گیا، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے کیا صحیح جواب دیا ہے، اور اگر من کے موافق نہیں آیا تو پتہ نہیں بھئی کیا مفتی صاحب کو بھول ہو گئی یا انہوں نے صحیح تحقیق نہیں کی، اسی ایسا جواب دے دیا۔ تو دیکھو سوال یہاں سے بھی کرتا ہوں وہاں سے بھی کرتا ہوں، من کی لے لیتا ہے اور من کی نہ ہو تو چھوڑ دیتا ہے، یہ نفس پرستی ہے۔ کیا ہے؟ نفس پرستی۔ یاد رکھو یہ بھی درست نہیں ہے۔ سوال کرو ایسا جو واقعی سوال بننے کے لائق ہو، ورنہ تو اس سے غلط معنی نکلتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان پہلوؤں پر غور نہ کیا ہو، اصلاح کے لیے میں نے کہا، لیکن آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں۔ 2 سوال ہیں اس میں۔ ایک سوال یہ ہے کہ تصوف و سلوک کا مطلب کیا ہے؟ جی ہم سوال ہے، اس کے اوپر ہمارے ہاں تفصیلی گفتگو اس سے پہلے 1 سے زائد مواقع پر ہو چکی ہے۔ دیکھیے شریعت اسلامیہ نے جو احکام ہم کو عطا کیے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، ایک ظاہری احکام اور ایک باطنی احکام۔
نماز کا حکم دیا، اس کے اندر بتایا گیا کہ تکبیر تحریمہ کہنا ہے اور قرات پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور سجدے بھی 2 ہونے چاہیے، اور 2 رکعت کے بعد بیٹھنا چاہیے۔ 2 رکعت کی نماز ہے تو اس کے بعد سلام ہے، اور اگر 3 یا 4 رکعت کی نماز ہے تو پھر اور ملا کر 3-4 رکعت پورے کر کے آخر میں بیٹھ کر نماز پوری کرنا ہے۔ یہ معلوم ہے، یہ ظاہری احکامات ہیں، رکوع، سجدہ، قومہ، اور جو ہے سجدہ اور بیٹھنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا اسی کے ساتھ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ نماز جب پڑھو تو اخلاص کے ساتھ میں پڑھو؟ بغیر اخلاص کے نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اب آپ غور کریں کہ یہ اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ ہاتھ میں ہوتا ہے، ناک میں ہوتا ہے، سر میں ہوتا ہے، زبان میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دل میں ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دل کے بھی احکامات ہیں، لہذا اخلاص پیدا کرنا، اپنے اندر تواضع پیدا کرنا، اللہ سے محبت پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا، آخرت کی فکر اور طلب پیدا کرنا، اور اللہ ہی سے لو لگانے کی کوششیں کرنا، یہ سب وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے دل سے متعلق ہیں۔ پھر اس میں ایک اور پہلو کی بھی بات ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دل سے اختیار کرنا چاہیے، اخلاص اختیار کرنا چاہیے، تواضع اختیار کرنا چاہیے، توکل اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں آنا چاہیے، آخرت کی فکر و طلب آنا چاہیے، اللہ کے نبی سے محبت آنا چاہیے، یہ سب آنا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو دل میں نہیں آنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وہ کیا؟ حسد نہیں آنا چاہیے، کینہ نہیں آنا چاہیے، اور تکبر نہیں آنا چاہیے، دنیا کی محبت نہیں آنا چاہیے، آخرت سے غفلت نہیں آنا چاہیے، اور دنیا کی طلب اور حرص نہیں آنا چاہیے، یہ سب نہیں آنا چاہیے۔ تو دل میں کچھ چیزیں پیدا کرنا ہے، ان کا نام ہے اخلاق حمیدہ۔ کچھ چیزوں سے اپنے دل کو بچانا، وہ پاک رکھنا ہے، ایسی چیزوں کو کہتے ہیں اخلاق رذیلہ۔ دل کو اپنے اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا، اخلاق حمیدہ سے آراستہ پیراستہ کرنا، یہ جو چیز ہے اس کے حاصل کرنے کا جو راستہ ہے اسی کا نام ہے تصوف یا سلوک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور قرآن کریم نے یہ ساری تعلیمات ہم کو دی، جہاں حکم دیا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، اور اسی طرح ذکر کرنے کا، تلاوت کرنے کا، وہیں حکم دیا اخلاص پیدا کرو، حسد اور کینے سے دور رہو، تواضع پیدا کرو، اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھو۔ یہ سب جو تعلیمات ہیں جو ہمارے دل سے متعلق، اس کا نام ہے تصوف اور سلوک۔